اچھا پرویز رشید صاحب، جو عمران خان کی بیماری کی تشخیص ہے اور اگر یہ تشخیص کے لیے بیرون ملک ان کو علاج کے لیے جانا پڑتا ہے تو حکومت بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ یا کسی کی دوسری کی بیماری کو اللہ تعالیٰ انہیں صحت اگر باہر بھیجنا بھی پڑ جائے تو حکومت تیار ہو جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. اللہ سب سے سوال کریں چل کے. پرویز رشید صاحب، آپ کی جماعت کہتی ہے کہ آپ کی جماعت کہتی رہی ہے عمران خان کو سہولت کاری دی جاتی رہی ہے، تو کیا آج کل بھی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ تو کیا آگے بھی یہ کوئی برف پگھلے گی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے؟ صاحب آج آپ بالآخر سر ملاقات ہو گئی شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم سے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو اور پاکستان کی سیاست میں جو ایک انسٹیبلٹی ہے وہ سٹیبل ہونے جا رہی ہے سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی انسٹیبلٹی نہیں. ٹھیک ہے. پاکستان سٹیبل ہے، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، عدالتیں کام کر رہی ہے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، صحافت میرے سے گفتگو کر رہی ہے. آپ کو شکریہ، آپ ٹائم دے دیں سر. سر یہ اسی پارلیمنٹ کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے. دیکھو ہر ایک کی اپنی ذاتی رائے ہے. میں نے اس پہ بڑی ایک تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے، اگر آپ کا دل کرے تو وہ انٹرویو سن لینا. ویسے ایک لائنر سر، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے، اگر آپ اجازت دیں اس بات میں؟ نہیں، میں دیکھیں ایگری یا ڈس ایگری کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ میرے دوست بھی ہیں اور مجھ سے سینئر بھی ہیں. ان کے اپنے خیالات ہیں، میرے اپنے خیالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آئینی نظام ہے، اس آئینی نظام کو کوئی دوسرا آپ نام نہیں دے سکتے. ہمارا ایک آئین ہے، ایک آئینی نظام موجود ہے. اس آئینی نظام کے تحت تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی اپنے کام سے باہر دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر رہا. لہذا میں اس کو کہوں گا کہ پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام موجود ہے. سر آپ بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی جو پہلے دھمکیاں دیتے تھے آج بالآخر ٹیبل ٹاک پہ آ گئے ہیں بات کرنے کے لیے، تو کیا آگے بھی یہ کوئی برف پگھلے گی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھو ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرنا وزیر اعظم سے، یہ ان دونوں کے سرکاری منصب کے تقاضے ہیں. اس کا کسی کی گرفتاری اور کسی کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور آپ کو اگر یاد ہو جب ان کے رہنما یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے تھے تب بھی زلزلہ آ گیا تھا خیبر پختونخوا میں. تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب جاتے تھے خیبر پختونخوا تو پرویز خٹک صاحب کو ساتھ لے کے جاتے تھے. پرویز خٹک صاحب کنٹینر پر بھی موجود ہوتے تھے اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی جاتے تھے، کیونکہ احتجاج کرنا ان کا اپنا ایک کردار تھا اور آئینی کردار جو تھا وہ ادا کرنا وزیر اعظم کا فرض تھا. اچھا پرویز رشید صاحب، جو عمران خان کی بیماری کی تشخیص ہے اور اگر یہ تشخیص کے لیے بیرون ملک ان کو علاج کے لیے جانا پڑتا ہے تو حکومت بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ پھر حکومت کو مجھے بھی بھیجنا پڑے گا کیونکہ میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہوں. اچھا، تو اگر ایک شخص کو یہ فائدہ ملے گا تو دوسرے کو بھی مل جائے گا. آپ تو ہمارے سامنے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہتر ہیں، اس علاج سے نکلے ہیں، تو پاکستان میں علاج کروائیں گے؟ وہ بھی آپ کے سامنے اگر آ جائیں گے تو آپ کو میری طرح ہی نظر آئیں گے. یہ آنکھ کی بیماری جو ہے یہ نظر نہیں آتی، یہ آنکھ کو معلوم ہوتا ہے اور آنکھ والے کو معلوم ہوتا ہے. کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے سر آپ اس پروسیجر سے گزرے ہیں تو؟ تکلیف نہیں ہوتی، اس میں صرف آپ کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. میں اگر اپنی دائیں آنکھ بند کر لوں گا تو بائیں آنکھ سے مجھے آپ کا صرف جھلک سی نظر آئے گی، مجھے آپ کی پہچان نہیں ہو سکے. اچھا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کس درجے پہ ہیں. میں تو اپنی ایکسٹریم پہ جا چکا ہوں. لیکن یار یہ چلانا نہیں ہے، میں نے ذاتی بات جی اپنی بیماری کے بارے میں اچھا نہیں لگتا باتیں کرنا، یا کسی کی دوسری کی بیماری کو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اگر باہر بھیجنا بھی پڑ جائے تو حکومت تیار ہو جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. اللہ تعالیٰ ایسا موقع نہ لائے کہ آپ کا علاج جو ہے اس کے لیے آپ کو دائیں بائیں دیکھنا پڑے، یہیں پہ آپ کو شفا عطا. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ جب عمران خان کو پمز لایا گیا تو وہاں پہ حکومتی کوئی وفد یا کوئی جو رہنما تھا وزیر تھا وہ بھی موجود تھے. منو کسی وزیر نے پائجے نے گل نہیں دسی، تسی وزیر اتوں گزرتے نے پوچھنا ہونا. اچھا سر، آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ذرا آپ بہت موسٹ سینئر پولیٹیشین ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی خان صاحب کے حوالے سے ان کے ریلیف کے حوالے سے کوئی بات رکھتی ہے گورنمنٹ کے سامنے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو وہ سننی چاہیے؟ کیونکہ مائنس ہمیشہ سے جو فاقی وزرا ہے وہ کہہ رہے ہیں مائنس عمران خان بات ہوگی، تو سر یہ ممکن ہو جائے گا؟
کون کیا کہتا ہے مجھے اس کا معلوم نہیں، لیکن ان کے مقدمے عدالتوں میں انہیں جو کچھ بھی کہنا ہے اپنے وکلا کے ذریعے جج صاحبان کو بتانا ہے، اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سر مریم نواز کے بارے میں آپ نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ جی وہ میری بھی استاد ہو گئی ہے، تو سر یہ کیسے ہو گیا؟ آپ تو بہت سینئر ہے، آپ نے پاکستان کی پریکٹیکل سیاست دیکھی ہے، تو کیسے ان کو یہ سمجھ گئے؟ میری 2 بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں بھی میری استاد ہیں، بچے ہم سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور ان کے پاس ہماری غلطیوں سے سیکھنے کے بھی بڑے مواقع ہیں، انہوں نے ہماری غلطیوں سے سیکھا بھی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کے دور میں جب نواز شریف صاحب بیمار تھے تو ان کو عمران خان کی جانب سے اسپیشل جو ہے وہ ان کے لیے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے علاج کے لیے میں دعا گو بھی ہوں، پھر ان کو جانے بھی دیا گیا۔ تو سر کیا یہی جمہوری رویہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی عمران خان یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ دونوں کا تقابل نہ کریں نا تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے ہماری بہت سی تلخ یادیں بھی وابستہ ہیں ان سارے واقعات کے ساتھ جو میاں صاحب کی بیماری کے دوران جس طرح سے رویہ اختیار کیا گیا تھا، اور پھر بیگم کلثوم صاحبہ کی بیماری پہ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا، تو یہ تقابل آپ نہ کریں۔ قیدی پاکستان کے ہر قیدی کو جو سہولت حاصل ہے اس سے زیادہ سہولتیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان کو جیل میں ملی ہوئی ہیں، تو یہ ہماری طرف سے کوئی کسی سے ہم بدلے کی ملاقاتوں والی سہولت نہیں مل رہی، ہم بدلے کی سیاست نہیں کر رہے۔ دیکھیے وہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ جب ملاقاتی باہر آ کے جو بیانات دیتے ہیں، اگر تو وہ بیانات آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہیں، قیدیوں کو وہ بیانات دینے چاہیے، تو پھر پاکستان کے سارے قیدی جو ہیں وہ اپنے بیانات دیں گے، آپ سب ان کی کوریج کیا کریں چل کے۔ ان بیانات کی وجہ سے اگر ان ملاقاتیوں پر کوئی انتظامی طور پر جیل کے حکام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو یہ پھر جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب سب سے سوال کریں چل کے۔ پرویز رشید صاحب، آپ کی عدالتیں جماعت اجازت کہتی دے ہے چکی کہ ہیں۔ آپ کی جماعت کہتی رہی ہے عمران خان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، دی جاتی رہی ہے، تو کیا آج کل بھی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ ابھی تو آپ کچھ اور شکایت کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے۔ یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ سر۔ بسنت کے حوالے سے بتائیے گا، بسنت منانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اور اس دن پی ٹی آئی کی ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن بھی ہے، تو کیا لگتا ہے ہڑتال کامیاب ہوگی یا بسنت کامیاب ہوگی؟ دیکھیے انہوں نے ہڑتال کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا، پہلی بات تو یہ۔ ہم نے بسنت کے لیے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا، یہ بسنت کا فیصلہ ان کی ہڑتال کے بعد نہیں کیا گیا، ان کی ہڑتال سے پہلے فیصلہ تھا، اور فروری کے انہی دنوں میں بسنت ہمیشہ منائی جاتی ہے، صدیوں سے، یہ کوئی آج کا فیصلہ نہیں ہے۔ پچھلے 50-60 سال کی بھی اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں گے تو فروری کے پہلے جو 2 ہفتے ہوتے ہیں یہ بسنت کے دن ہوتے ہیں۔ یہ موسمی تہوار ہے، اور موسم میری اور آپ کی منشا سے تو تبدیل نہیں ہوتا، یہ قدرت اور جغرافیے کے حساب سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے کہ آسمان پر پتنگیں کتنی ہیں اور زمین کے اوپر احتجاجی کتنے ہیں۔ وہ تو شٹر ڈاؤن اور پہیے جام ہوا، تو ویسے بھی بسنت منانے کے لوگ گھروں پہ ہی ہوں گے، تو ہڑتال پہلے سے کامیاب نہیں ہو چاہیے ان کی؟ جو وہ پتنگ اڑا رہے ہوں گے ہڑتال میں تو حصہ نہیں نہیں، لے شٹر ڈاؤن اور پہیے جام ہو اگر گئے قیدی نمبر 804 کی کوئی نعرہ اوپر ہوا لکھا ہوا تو پھر سر کیا ہوگا سر؟ گرفتاریاں؟ نہیں، ان کی ہڑتال تو حکومت نے نہیں کامیاب کروا دی بسنت کے حوالے سے۔ نہیں، ہڑتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہیہ جام ہو جائے، جی، ٹرین نہ چلے، جہاز نہ اڑے۔ شٹر ڈاؤن بھی شٹر ڈاؤن تو اتوار ہے نا، اتوار کی ویسے بھی شٹر ڈاؤن ہوتا ہے۔ سر تو شوٹ آپ بھی اڑائیں گے یا جوانی میں سر کو اڑاتے رہے؟ سر ایک لائٹر کویشچن آپ سے سر۔ میں پتنگ میں نے اڑائی ضرور ہے، سر لیکن جو بہت کھلاڑی کے طور پر پتنگ بازی کرتے ہیں وہ میرا چھوٹا بھائی کرتا تھا، میں اس کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا تھا۔ میرے گڈی کٹی یا گڈی صحیح رہی پھر؟ یار ہمارے زمانے میں گڈی کاٹنے کوٹنے کا جو سلسلہ تھا وہ ذرا بڑا دیسی قسم کا ہوتا تھا۔ ایک ڈور ہوتی تھی، اسے کھر کہتے تھے، کھر کا دھاگا ہوتا تھا، وہ بڑا کچا سا دھاگا ہوتا تھا، ہوا بھی تیز چلتی تھی تو گڈی ٹوٹ جاتی ہوتی تھی۔ تھینک یو سر جی، تھینک یو۔